بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی قرآن پاک کی آیت بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس آیت کا مطلب ہے ایمان لانے کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بری حرکت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو برے ناموں سے پکارنا، کسی کو کانا، کسی کو لنگڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو کالا، کسی کو موٹا۔ اللہ کو یہ چیزیں بڑی سخت ناپسند ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ جس کا جو نام ہے اس کو اس نام سے پکارنا، بڑا ہے تو بھائی جان کہنا، اور کوئی بچی ہے تو بڑی ہے باجی کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ایک جملہ جو ہم پہلے بولتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبن احدا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے ہرگز کسی کو گالی مت دیں۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولو۔ آج دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ قرآن کوئز کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اور قرآن پاک کے مطابق جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ جنت کے 8 دروازے اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے تو جنت کے دروازے بھی زیادہ ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس گناہ کے بارے میں بتائیں، وہ کون سا گناہ ہے، وہ اللہ کی، اس کے رسول کی کون سی نافرمانی ہے جس پر اعلان جنگ کیا گیا ہے قرآن پاک میں؟ تو وہ ایک گناہ ہے، اس کی تفصیل پھر سمجھائیں گے۔ گناہ کا نام یاد کر لیں، گناہ ہے سود کھانا۔ قرآن پاک میں جو سب سے آخر میں سورت آئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے سورہ نصر۔ آپ سب کو بھی یاد ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت نوح اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے دور میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور جب سیلاب ختم ہوتے ہوتے، پانی کم ہوتے ہوتے، وہ چونکہ کشتی میں تھے تو ان کی کشتی ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی۔ اس پہاڑ کا کیا نام تھا؟ قرآن بتاتا ہے جودی، جیم واو دال یا، جودی پہاڑ۔ اچھا، کچھ بچوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں یا ضد میں آتے ہیں وہ اپنی اماں کو تھپڑ مارتے رہتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، انتہائی غلط قسم کا لاڈ پیار ہے، یہ کام ہرگز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے چیونگم ہر وقت کھاتے رہنا، سپاریاں، ٹافیاں، دانتوں کا بیڑا غرق، معدے کا بیڑا غرق، ہر چیز تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی گندی چیزیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح بعض بچے جو محلے میں بندہ چیز لے کے آتا ہے تو ماں باپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط عادت ہے، اور ایسے بچے کبھی اچھے بچے نہیں بن سکتے جو ہر وقت ماں باپ کو تنگ کرتے رہیں، مجھے یہ لے کے دیں، مجھے وہ لے کے دیں۔ اور ماں باپ اس لیے لے کے نہیں دیتے کہ آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات محلے میں کوئی لوگ آتے ہیں، جی وہ ہمیں چھان برا دے دیں، روٹیاں دے دیں، بوتلیں دے دیں، ٹوٹے ہوئے چپل دے دیں۔ تو آپ جب یہ چیزیں ان کو دیں تو ماما بابا سے اجازت لے لیں کہ ہم نے ان سے پیسے نہیں لینے۔ وہ کئی دفعہ پیسے دیتے ہیں، کئی دفعہ کوئی چیز دے دیتے ہیں کھانے پینے کی۔ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مال، جو چیز خرچ کی جاتی ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ آپ صدقہ کی نیت کر لیں، آپ کی دی ہوئی روٹیاں کوئی جانور، کوئی بکری، کوئی گائے کھائے گی، مرغی کھائے گی، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ آپ اس کے پاس سے پیسے لینے کے بجائے یا تھوڑی سی وہ جو چیز دیتے ہیں، دال دے دی، سیویاں دے دیاں، کوئی اسی طرح چھوٹے موٹے چیزیں دے دیں، نو، آپ انہیں کہیں انکل آپ ویسے ہی رکھ لیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ ایسے ہی کریں گے۔